بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید کی روح سے فنگر پرنٹس کی اہمیت اور انفرادیت۔ ناظرین، دور جدید میں انسانوں کی پہچان کے لیے فنگر پرنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری انگلیوں کے نشان بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے، چاہے وہ مر چکا ہو یا زندہ ہو، مختلف یا منفرد ہوتے ہیں، جبکہ وہ جڑواں بچے جو بالکل ایک شکل کے ہوتے ہیں، ان کے والدین ان کو پہچاننے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، مگر ان کے فنگر پرنٹ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں یاد کرائیں تو خاص طور پر انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے تمہیں بہترین پیدا کیا۔ فنگر پرنٹس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 صورتوں، سورہ سجدہ، سورہ قیامہ اور سورہ 3 میں فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا، ہم تو تمہاری انگلیوں کی پورے بنانے پر بھی قادر ہیں۔ 1400 سال قبل قرآن نازل ہوا، مگر ہم نے اب اس کو صرف برکت کے لیے رکھ چھوڑا ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انگلیوں کی پوروں کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا، مغرب نے اس پر تجربات کیے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ انگلینڈ کے فلاسفر ڈاکٹر فرانسس گیلٹن نے 1892 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی یہی تھا، فنگر پرنٹس۔ انہوں نے فنگر پرنٹس کی تاریخ دریافت کی کہ 700 عیسوی میں چین کے لوگ آدمیوں کی شناخت کے لیے فنگر پرنٹس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ مٹی کو بہت نرم کر کے گیلی مٹی پر فنگر پرنٹس لگوا کر محفوظ کر لیتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسان نے سوچا شناخت کے لیے فنگر پرنٹس بہت ہی اہم ہیں۔ میرے فنگر پرنٹس منفرد ہیں جو صرف میرے ہیں، میرے جیسے فنگر پرنٹس کسی اور کے نہیں۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب کے قریب ہے، تو 7 ارب لوگوں کے آپس میں فنگر پرنٹس نہیں ملتے۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے بھی فنگر پرنٹس علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان دنیا میں پیدا کیے ہیں، ہر کسی کو الگ الگ فنگر پرنٹس دیے ہیں۔ ماہرین کی رائے ہے کہ اگر دنیا کی آبادی 64 ارب ہو جائے تو ایک امکان ہے کہ کوئی 2 آدمیوں کے فنگر پرنٹس مل جائیں، مگر اس کا بھی یقین نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں مہمیز دیتے ہوئے کہا کہ تم غور تو کرو، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری انگلیوں کی پوروں کو بھی ہم بنا دیں۔ 1946 میں امریکہ کے ادارے FBI نے 10 کروڑ لوگوں کے فنگر پرنٹس محفوظ کیے۔ 1961 میں انہوں نے 20 کروڑ لوگوں کے فنگر پرنٹس محفوظ کیے۔ 1980 میں امریکہ میں فنگر پرنٹس کی بنیاد پر خود کار شناختی نظام قائم کر دیا گیا۔ ہمارے پاکستان میں بھی نادرا ہم سے فنگر پرنٹس لے کر محفوظ کر لے۔ میں کہیں بھی جاؤں، فنگر پرنٹس چیک کراؤں تو میرا سارا ڈیٹا ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اصل میں مسلمانوں کی دین تھی، کاش ہم نے اس میں کوئی کام کیا ہوتا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جرائم کی تفتیش کے بارے میں ہے۔ اگر مجرم کا کہیں ہاتھ نہ لگے، آپ اس کے فنگر پرنٹس محفوظ کر لیں تو چشمِ زدن میں مجرم تک پہنچا جا سکتا ہے، بشرطے کہ پوری آبادی کے فنگر پرنٹس آپ کے پاس محفوظ ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی ان آیات پر کام کریں تو اس سے ہمارا علم آگے بڑھے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ خدا کے لیے آسان ہے آدمی کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دینا۔ قرآن کی سورہ قیامہ میں انسان کی انگلیوں کے نشانات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کی پوروں کی جانب اشارہ کیا، اس کی اہمیت واضح کی، جس پر اس کے نزول کے وقت تو کوئی متوجہ نہ ہوا، لیکن آج اس کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں۔ انگلیوں کے نشان کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل جس طرح ہر طرف بار کوڈ سسٹم کا استعمال ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح انسانوں میں انگلیوں کے نشان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار کوڈ سسٹم ہے۔ جس طرح ہر چیز کا منفرد بار کوڈ سسٹم ہوتا ہے اور وہ کسی دوسرے بار کوڈ سسٹم سے موافقت نہیں رکھتا، اسی طرح جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی، ہر انسان کی انگلیوں کے نشان دوسرے انسان سے موافقت نہیں رکھیں گے۔
اسی لیے پولیس فورس میں مجرموں کی پہچان کے لیے فنگر پرنٹس کا طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ مجرم لاکھ اپنا چہرہ بدل لے لیکن وہ فنگر پرنٹ سے آسانی سے پکڑے جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ زمانے کے تغیر اور سائنسی ارتقاء کے ساتھ اسلام جیسا ترقی پسند دین ہی قدم سے قدم ملا کر چل سکتا ہے۔ یہ میرے پروردگار کے حسن تخلیق کا ہی کرشمہ ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں کی شکل و صورت میں مماثلت ہو سکتی ہے، عادات و اطوار میں مشابہت ممکن ہے، مگر ان کے ہاتھوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا بھر کے مقدمات میں فنگر پرنٹس کو تفتیش میں بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔